کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ ذائقہ بھی عجیب ہے کہ اللہ اس جہان سے دوسرے جہان میں بھیجنے کے لیے اس کے درمیان ایک چیز رکھ رہا ہے، وہ ہے موت، اور پھر اس کا ذائقہ۔ یعنی ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کے لیے اللہ نے ایک ذائقہ رکھ دیا کہ آپ نے آنا ہے، مگر کسی ذائقے کے ساتھ آنا ہے۔ کمال کی شے ہے کہ یہ اب انسان کے بس میں ہے کہ اس ذائقے کو کیسا بناتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا چلوں تاکہ میری بات کا جو ہے نا وہ ایک ذہن نشین ہو جائے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، ایک عام سی مثال دوں گا، ایک انسان ہے، وہ چائے بناتا ہے، تقریباً چائے تو ہر کسی کو بنانے آ ہی جاتی ہے، تو چائے بناتا ہے۔ وہ انسان چائے کو اس طرح بنائے گا جس طرح کا ذائقہ اس کو چاہیے۔ ابھی کوئی انسان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں چائے کو اتنا میٹھا پیوں، اتنا پھیکا پیوں، اور اس چائے کو جو ہے نا وہ اس ذائقے میں رکھوں۔ کوئی چینی کم ڈالتا ہے، کوئی زیادہ ڈالتا ہے۔ ماشاءاللہ سے صدیوں کا جو ہے نا عالم ہے، تو کوئی چاہتا ہوگا کہ میں اس میں گڑ ڈالوں۔ تو یعنی ہر انسان اس چائے کو اپنے ذائقے کے مطابق اس کو بناتا ہے، اس میں اتنا میٹھا ڈالتا ہے۔ کوئی اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کو بالکل پھیکا کرے گا۔ تو اب یہ اللہ نے انسان کو موت تو آنی ہے، اللہ نے ذائقے کا جو حصار ہے، ذائقے کا جو ایسے سمجھ اختیار ہے، وہ انسان کو دے دیا ہے کہ وہ اس موت کے ذائقے کو کیسا بناتا ہے۔ یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ موت کا ذائقہ یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اب اس ذائقے کو اچھا کیسے بناتا ہے؟ اطاعت خداوندی، راہ خداوندی۔ جو انسان اس اطاعت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جو انسان اس اطاعت کو اپنے اندر سما لیتا ہے، تو وہ انسان وہ ایسے کہیں کہ اپنے اس دائرے میں جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے پیش کیا ہے، اس کے راستے پہ چلائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، تو یقیناً اس کے موت کا ذائقہ اچھا ہی ہوگا۔ جس انسان نے اللہ کی نافرمانی کی، انحرافی کی، احکام کی انحرافی کی، تو یقیناً اس کے موت کا ذائقہ کڑوا ہی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر انسان اپنی چائے کے ذائقے کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے کہ مجھے کس طرح کی چائے پینی ہے یا مجھے کس طرح کے کھانا کھانا ہے، وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اسی طرح ہی موت کا ذائقہ اللہ نے انسان کو اس چیز کا اختیار دے دیا کہ وہ اس موت کے ذائقے کو کس طرح پیش کرتا ہے، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ جاتا ہے۔ میں اس کہتا چلوں کہ یہ موت کے ذائقے کو اچھا کرنا ہمیں تو الحمدللہ اللہ نے اور ائمہ معصومین نے ایک بہت بہترین عمل عطا کیا ہے کہ جس انسان میں اطاعت خدا ہے اور جس انسان میں اطاعت پیغمبر ہے اور اطاعت ائمہ معصومین ہے، تو وہ انسان یقیناً فلاح پا گیا۔ یقیناً اس انسان کے موت کا ذائقہ میٹھا ہی ہوگا، جیسا کہ ائمہ معصومین کا فرمان ہے کہ جو ہمارا محب ہے، موت اس کے لیے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، اور جو بغض اہل بیت رکھتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کرے، اگر اس کے دل میں قدر ولایت نہیں ہے، عزت ولایت نہیں ہے، اور اس کے دل میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو اہل بیت علیہم السلام ہمیں بتا کر گئے ہیں، تو یقیناً اس نے اہل بیت علیہم السلام کی انحرافی نہیں کی، اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ رسول خدا کا انکار کیا ہے۔ ایسا کہوں کہ اللہ کا انکار کیا ہے، کیونکہ جو انکار رسول خدا کے لیے ہے وہی انکار اللہ کے لیے ہے۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ذائقہ
ہر چیز کا ہے، مگر موت کا ذائقہ اگر آپ نے شیرین بنانا ہے تو سیرت محمد و آل محمد، اطاعت محمد و آل محمد، اطاعت خدا کو ہم اپنائیں تو انشاءاللہ ہماری یہ منزل جو ایک جہان فانی سے لے کر جہان ابدی میں لے کر جا رہی ہے تو وہ منزل بہت آسان رہے گی۔ ایک مومن کا اس دنیا سے جانا اس طرح ہے کہ جس طرح ایک کانٹے دار قید سے نکل کر کسی آزاد ماحول میں، کسی خوشنما ماحول میں، کسی پھولوں سے مہکتے ہوئے ماحول میں اس کا سفر شروع ہو گیا ہو۔ وہ ہے سامان آخرت۔ سامان آخرت اسی سے منسلک کہ سامان آخرت میرے پاس کیا ہے۔ سامان جا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے پاس کیا ہے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، انسان یہاں پر کیا کیا نہیں کرتا، مگر آخرت کا سامان کچھ بھی نہیں۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہم کہ ہمارے پاس آخر سامان آخرت ہے کیا، کہ جو ہم اسی کو باندھ کر اور اس جہان فانی سے جہان ابدی میں لے کر جائیں۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلکہ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ 2 اشخاص ہیں جو اس ملک سے جاتے ہیں کسی اور ملک میں ذریعہ معاش ڈھونڈنے کے لیے، اپنے بچوں کی روزی روٹی ڈھونڈنے کے لیے۔ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یہ یہ منسلک ہے کہ ہم آخرت کے سامان کو کس طرح بنائیں۔ کہ 2 اشخاص ہیں، اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں کمانے کی خاطر۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو وہاں پر کماتا ہے اور وہاں پر اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، تمام دنیا کے آسائشیں اس نے وہاں پر خرید لی۔ ایسے کہیں کہ بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس وغیرہ جو بھی ہے اس نے وہاں پر وہ خرید لی، یعنی ایسے کہیں عام الفاظ میں کہ ویل سیٹلڈ وہاں پر وہ ہو گیا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کماتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق وہ وہاں پر خرچ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جتنا بھی باقی بچتا ہے وہ اپنے ملک میں بھیج دیتا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک سوال چھوڑوں گا کہ ان دونوں اشخاص میں سے بہتر کون ہے؟ وہ شخص کہ جس نے وہاں پر کمایا اور وہاں پر اچھی زندگی گزارنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، یا وہ شخص کہ جس نے کمایا، اپنی ضرورت کے مطابق وہاں پر کھایا اور استعمال کیا، باقی جتنا بھی تھا وہ وہاں پر بھجوا دیا، اپنے ملک میں بھجوا دیا۔ اب میں یہاں پر عرض کروں کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ملک حکم دیتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی غیر ملکی لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان تمام نے یہاں سے ریٹرن ہو کر، واپس ہو کر اپنے ملک میں جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ شرط یہ بھی ڈالتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے شخص جائے گا تو وہ یہاں سے کوئی چیز نہیں لے کے جائے گا، جس طرح آئے تھے اسی طرح آپ نے واپس جانا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس نے اپنا کیا کمایا جتنا بھی تھا وہاں پر اسی ملک میں لگایا، اپنی آسائشیں ڈھونڈی، اپنے لیے آسانیاں پیدا کی وہاں پر، تو وہ جب چھوڑے گا اس ملک کو تو وہ تو یقیناً اس کے لیے ماتم برپا ہوگا، وہ تو روتا پیٹتا جائے گا وہاں سے، کیونکہ اس کا تو سب کچھ وہیں پر چھوٹ گیا۔ اور ایک وہ شخص جس نے اپنا کیا کمایا اپنے ملک میں بھیجا اور وہ خوشی خوشی وہاں سے جائے گا اپنے ملک میں، کیونکہ اس کا سارا وہاں پر اس نے جاتے ہی
اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا، کوئی کاروبار کر لیا، وہی آسائشیں جو اس نے ایک غیر ملک میں مہیا اپنے لیے کی تھی، وہی آسائشیں اپنے گھر میں آ کر، اپنے ملک میں آ کر وہاں پر ان سے مستفید ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ بنگلے، یہ آسائشیں، یہ سہولتیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ جب ہم نے دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے تو وہی چیزیں ہونی ہوں گے۔ جب ہم وہاں پر جائیں گے، جو ہم نے کیا ہے، وہ وہاں پر جو ہم نے پہنچایا ہے، وہی ہمارے کام آنا ہے۔ ہمیں سیرت محمد وآل محمد، اطاعت خدا، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے اپنے بندوں کا خیال رکھنا۔ جیسے کہ آقا فاضل لنکرانی فرماتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی مشکلوں کے گرہیں کھولیں، لوگوں کی مشکلوں کی گرہیں کھولیں، آپ مستحبات کو چھوڑیں، واجبات ادا کریں۔ یہ لوگوں کی مشکلوں کی گرہیں کھولنا آپ کے مستحبات سے کہیں گنا بہتر ہے۔ اگر بروز قیامت کوئی پوچھے کہ آپ نے مستحبات کیوں نہیں ادا کیے، تو اس کو کہہ دینا کہ فاضل لنکرانی نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی مشکلیں حل کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، واجبات ادا کریں، اور آپ اس جہان میں آ جائیں۔ میں اس کا ضامن ہوں کہ میں اس کی ذمہ داری، ان الفاظ کی، اس کام کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ جناب بہلول کا اسی طرح باتوں باتوں میں ایک چیز یاد آ گئی کہ جناب بہلول کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جناب بہلول کسی بازار میں تھے، تو وہاں سے حاکم وقت جو ہے نا وہاں سے گزرے، اور جناب بہلول سے مخاطب ہو کر کہا کہ بہلول تم کیا کر رہے یہاں پر؟ تمہارا تو کام یہاں پر نہیں ہے، کیا کر رہے یہاں پر؟ تو جناب بہلول نے کہا کہ اے بادشاہ، میں یہاں پر اصل میں اللہ کی اور ان بندوں کی جو ہے نا آپس میں صلح کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ ہنسا اور کہنے لگا اللہ کی اور بندوں کی جو ہے نا صلح کرا رہا ہے؟ کہتے ہاں، اللہ کیا اور بندوں کا آپس میں صلح کرا رہا ہوں۔ اچھا کیا ہے پھر؟ کہتا ہے کہ اللہ راضی ہے مگر یہ بندے راضی نہیں ہیں۔ کمال ہے۔ پھر ایک دفعہ اسی طرح جناب بہلول قبرستان میں کھڑے ہیں، پھر وہیں سے اسی بادشاہ کا گزر ہوا۔ بہلول آج پھر تم یہاں پر کھڑے ہو، کبھی بازار میں کھڑے ہوتے ہو، کبھی کہیں پہ کھڑے ہوتے ہو، تمہارا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، آج پھر یہاں پر کھڑے ہو، خیریت سے کھڑے ہو قبرستان میں؟ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ کا اور بندوں کا آپس میں صلح کرا رہا ہوں، جیسے کہیں کہ اللہ کی اور بندوں کی میں آپس میں صلح کرا رہا ہوں۔ اب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اب یہ معاملہ ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے، بندے راضی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب انسان زندہ ہے تو خود کو اطاعت خداوندی، اطاعت اہل بیت میں رکھے، تاکہ بندہ بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے۔ ہم نے اللہ کو راضی کر کر اس جہان فانی سے جب کوچ کرنا ہے، منتقل ہونا ہے، تو کم سے کم ہمارے پاس اتنا سامان سفر ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں، محمد وآل محمد کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔